بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، 27ویں رجب یعنی شب معراج یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ اس رات کے اندر رب کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے اس پر کئی گنا بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ اگر اس کے اندر انسان عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اس بابرکت رات کے اندر اگر نماز تسبیح ادا کی جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس نماز کے متعلق آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ اس کو ادا کرو، اگر روزانہ ادا نہ ہو سکے تو ہر جمعہ ادا کرو، اگر ہر جمعہ بھی ادا نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، اور اگر سال میں بھی ادا نہ ہو سکے تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھے۔ یہ ایسی نماز ہے کہ اس سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ رب تعالی معاف فرما دیتا ہے، اور رنج مصیبت تمام جو آزمائشیں ہیں یہ ان کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید نماز ہے۔ تو اس کی 4 رکعتیں ہیں، میں آپ کو اس کا انتہائی آسان کر کے طریقہ سمجھاتا ہوں۔ اس کے اندر یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہوتا ہے، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد آپ نے ان کلمات کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ اور اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ، اور سورۃ فاتحہ اور اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ۔ اب جب اس کے بعد رکوع کیا جائے گا تو رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو اس وقت پھر 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے۔ یعنی جب رکوع سے کھڑے ہوں گے ربنا لک الحمد کہہ کر ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور دونوں سجدوں کے اندر بھی ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے ان کے اندر بھی ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ ان کو پڑھ لیں گے تو ایک رکعت میں یہ 75 مرتبہ ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہر رکعت کے اندر آپ نے یہ 75 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اب اس کو یاد رکھنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، اور سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ۔ جب رکوع میں جانا ہے تو سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، جب رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، جب پہلے سجدے میں جانا ہے تو سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ، جب پہلے سجدے سے سر اٹھانا ہے اور تھوڑی دیر بیٹھنا ہے پھر 10 مرتبہ، پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں گے اس وقت پھر 10 مرتبہ۔ یوں آپ نے ہر رکعت کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے، اور جب آخری رکعت پر التحیات پڑھیں گے تو تشہد میں آپ ان کلمات کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ تھا نماز تسبیح کا آسان طریقہ، اور اس نماز کو پڑھنا یہ انتہائی مفید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو نماز تسبیح کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔